کہ شیخ ہم نے اب تک جتنے بھی جن کے بارے میں باتیں کی اور جتنے ہم نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں لوگوں کے سوالات لیے، یعنی جن بدماش ہوتے ہیں، پرابلم پیدا کرتے ہیں، فلاں بدماش جنوں کے بارے میں ہم لوگ سنا. اب کیا کچھ نیک جنوں کے بارے میں، ان کے اخلاق، آداب اور ان کے کیریکٹر، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، کیوں نہیں. جی بالکل. ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی. مثبت پہلو بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے منفی پہلو بھی رکھا ہے تو مثبت بھی رکھا ہے. اور میں اور آپ یقین کے ساتھ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا، باطل عبث نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو ظاہر بات ہے کہ مومن نیک جنوں کے بڑے اچھے اوصاف ہیں. میں چند گنے چنی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ الجن میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں فرمایا، علمی استنباط ہے اور مجھے بڑا دل کو چھو گیا تھا. وہ کہتے ہیں جن، قرآن مجید میں اللہ نے ان کی زبانی ہے، اِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. ہم نہیں جانتے ہیں، جن کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کیا. دیکھنے کو تو یہ آیت صاف سی ہے. میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جنہوں نے شر کو، برائی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا. اشر ارید بمن فی، فاعل نہیں بتایا انہوں نے کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی چاہی گئی ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا، لیکن فاعل خیر کو اللہ کو بتایا انہوں نے، خیر نیکی کو جوڑ دیا رب العالمین سے. تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے رب کا وہ احترام کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتا دوں سورۃ الجن میں شروع کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ توحید پرست بھی ہوتے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ماشاءاللہ. تو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے قرآن مجید سنا ہے جو اللہ کی کتاب ہے، جو ہمیں ہدایت کی طرف بلاتی ہے، نیکی کی رہنمائی کرتی ہے، اور ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. قرآن مجید توحید کا درس دیتا ہے. یہ جنوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، ہم انسانوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. اتنا ہی نہیں، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ کی تنزیہ بیان کی انہوں نے، بے عیب بنایا اللہ کو، کہا بے عیب شمار کیا اللہ تعالیٰ کو. انہوں نے کہا کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب نے اپنے لیے نہ ہی کوئی بیوی بنائی ہے نہ کوئی اولاد بنائی ہے. سبحان اللہ، تعالی اللہ سبحان ربی. تو جو شرک ٹھہراتے ہیں، سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون. تو انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کو جانا، یہ بہت بڑی خوبی ہے.